ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. گزشتہ 3 جمعوں سے آج سلسلے وار گفتگو سن رہے ہیں. آج کی گفتگو اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان فرمائیں، جن میں سے 3 آپ گزشتہ نشستوں میں سن چکے. جھوٹ بولنا، عہد شکنی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور چوتھی ہے اذا خاصم فاجرا، کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو نوبت گالی گلوچ تک پہنچا دیتا. غصہ انسان کو آتا ہے اور ہر غلط بات پہ آتا ہے، اور غلط بات پہ آنا بھی چاہیے، لیکن اس کے بھی کچھ آداب اور تقاضے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. غصہ آپ نے اس کی مذمت بھی فرمائی، لیکن اگر یہ بجا ہو، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آئے، تو یہی غصہ غیرت کا متحرک بھی ہوتا ہے. اور اگر غصے کا وصف انسان کے اندر سے نکال دیا جائے تو انسان بالکل بے غیرت ہو جائے. غصہ غیرت کو ابھارتا ہے. غلط چیزوں پر جو انسان کو غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، یہ اچھی بات، لیکن اس کے بھی کچھ آداب اور تقاضے ہیں. آپے سے باہر نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، جاہلیت کی طرح کام نہ کرے. آپ نے فرمایا اگر تم کھڑے ہو، غصہ آیا، تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو اور پھر غصہ آیا تو لیٹ جاؤ. اور آپ اسے آزما کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے یہ مفت نسخے ہیں. ہمارا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے. ہمیں جب غصہ آتا ہے لیٹے ہوئے ہوں غصہ آ جائے
تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، اور اگر بیٹھے ہوئے ہوں غصہ آ جائے تو کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر کھڑے ہیں اور غصہ آ جائے تو پھر آستینے چڑھائیں گے، سامنے والے کا گریباں تھامیں گے۔ یعنی ہمارا جو طریقہ کار ہے تعلیم نبوی کے بالکل منافی۔ یہ چوتھی نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ منافق کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو گالی گلوچ صرف ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ خاندان کے نام لے کر، ماں بہن کا نام لے کر جو اس کو گالیاں دیتے ہیں ہم اسی کو گالی سمجھتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے لفظ حدیث نے سباب کا استعمال کیا۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، سب۔ تو اس سے مراد یہ ہے ہر قسم کے بےہودہ الفاظ، ہر قسم کے وہ تلخ جملے جس سے سامنے والے کی تذلیل ہو، سامنے والے کی رسوائی ہو، اس کی ذلت ہو، اس کی تذلیل ہو، وہ سب گالی گلوچ میں شامل ہے۔ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور مسلمان کو جانتے ہوئے کہ یہ مسلمان ہے اس کو قتل کرنا کفر۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل معاملہ الٹ اور روٹین بن چکی ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے گالی گلوچ زبان پر لانا نفاق کی علامت ہے، اور ہمارے ہاں گالی گلوچ زبان پر لانا دوستی کی علامت ہے۔ جو بہت زیادہ گہرے دوست ہوں گے، جن میں بہت زیادہ فرینکنیس ہوگی باہمی طور پر، جسے جگری یار کہتے ہیں، جن میں جگری یاری ہوگی، وہ جب بات کرتا ہے دوست سے تو ماں بہن کی گالی سے کرتا ہے، اور وہ بھی جواب میں گالیاں دیتا ہے، پھر بڑے خوش ہو کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں، گالیاں بھی دیتے جا رہے ہیں، بات بات پہ گالی، اور وہ بھی جوابی گالیاں دے رہا ہے اور وہ بھی دے رہا ہے، اور بڑی خوشی سے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ گہری دوستی کا معیار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقت کی علامت قرار دی۔ اسلام اتنا صاف ستھرا مذہب ہے، اتنا پاکیزہ تعلیم ہے اسلام کی، کہ قرآن مجید میں آیا مسلمان کو، رشتہ دار کو، عزیز اقارب کو، دوست کو گالی دینا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو بت ہے پتھر کے بنے ہوئے، جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، فرمایا ان پتھر کی بنی ہوئی مورتوں کو بھی گالی نہ دو۔ اسلام کی پاکیزگی دیکھیے، ان پتھر کی بنی ہوئی مورتوں کو بھی گالی نہ دو۔ فلسفہ یہ بتایا اس ممانعت کا، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا تم جب ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دو گے، وہ انتقام میں جواب میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ تم نے پتھر کے خدا کو گالی دی، لیکن جس کو تم مانتے ہو وہ تو سچا خدا ہے، وہ تو حقیقی خدا ہے، حقیقی رب ہے، وہ تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے، اور اس گالی کا سبب ہم خود بنیں گے۔ نہ ہم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دیتے، نہ وہ ہمارے سچے خدا کو گالی دیتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا ایک دور آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ کرام
جو بڑے تقوی کا پہاڑ تھا، دینداری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ان کی شخصیات میں، بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ممکن ہے لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ممکن ہے، تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے گا، گویا اپنے باپ کو گالی تم نے دلوائی، نہ تم اس کے باپ کو گالی دیتے نہ وہ تمہارے باپ کو گالی دیتا۔ یہ تو اللہ کے رسول نے بڑی دور کی مثال دی ہے۔ سچی بات ہے آج یہ نہیں کہ والدین کو گالیاں دوسرے کے ماں باپ کو دے کر اس کی زبانی دلوائی جا رہی ہیں، بلکہ بیٹے خود جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ بات بات پہ بڈھا، پاگل، دیوانہ، دمے کا مریض پڑا ہوا ہے، نہ مرتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، بہو کہنا نہیں مانتی، بیٹے کہنا نہیں مانتے، بیمار ہے دوائی نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ تقریباً 100 میں سے شاید میری گنتی اگر صحیح ہے تو 100 میں سے 80 گھر تو لازماً اس مرض میں مبتلا ہے۔ اور جب کبھی راہ چلتے کوئی ان بوڑھے ماں باپ سے پوچھ لیتا ہے کہ جی آپ کے بیٹوں کا کیا حال ہے ماشاء اللہ، تو منہ سے کچھ نہیں بولتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے، اور وہ آنسو بتا دیتے ہیں کہ بیٹوں کا کیا حال ہے اور بیٹے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ فرمایا اگر ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کی دل آزاری اف کر کے بھی نہ کیا کرو۔ گلاس ہاتھ سے گر گیا، ٹوٹ گیا، اب بہو برس پڑی، میرے تو جہیز کا تھا، میرے تو سیٹ کا تھا، وہ سیٹ خراب ہو گیا، اب 6 میں سے باقی 5 رہ گئے، کپ 2 پہلے توڑ دیے، اب 1 گلاس بھی توڑ دیا، میری اماں کی ساری نشانیاں توڑ ڈالی۔ اور پھر بیٹا کیا بات ہے کیا بات ہے، اب بیٹے کو بھی لگا دی، اب بیٹا بھی برس پڑا، جب پکڑا نہیں جاتا تو کہے کو شیشے کے گلاس میں پیتے ہو، تمہارے لیے میں نے پلاسٹک کا گلاس لا کے رکھا تھا اس میں کیوں نہیں پیتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ سب باتیں بھول جاتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا نامعلوم میں نے کتنے برتن گھر کے توڑ ڈالے اور ماں باپ نے اس تک نہیں، وہ سارا زمانہ بھول جاتے۔ حالانکہ اگر نیکی کی تعلیم دی جائے اولاد کو، قرآن مجید میں آتا ہے اگر اولاد نیک ہوگی، دیندار ہوگی، نماز پڑھنے والی ہوگی، اللہ کو یاد کرنے والی ہوگی، چھوٹے اور بڑے میں تمیز کرنے والی ہوگی، تم بوڑھے ہو یا جوان ہو، تم پاکستان میں ہو یا باہر ہو، دنیا میں ہو یا دنیا سے اٹھ چکے ہو، ان کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے اللہ سے ضرور یہ کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ پر تو ایسے ترس کھا، ایسے مہربانی کر، ایسے شفقت کر، جب میری کم سنی میں، میرے بچپن میں یہ بوڑھے خود نہ سوتے تھے جب تک میں نہ سوتا تھا، یہ خود نہ کھاتے تھے جب تک میں نہ کھاتا تھا، ان کو چین نہ آتا تھا جب تک میری طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تھی، اللہ ایسی شفقت ان پہ فرما جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا اور میرے ساتھ شفقت کی۔ لیکن وہ راستہ، وہ دینداری کا ہم دنیا میں بتلائیں گے جبھی تو ایسا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھیے زبان بظاہر گوشت پوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی معمولی جنبش
اس کی معمولی جنبش انسان کو جنت کا حقدار بنا سکتی ہے، اور اس کی معمولی جنبش انسان کو دوزخ کا حقدار بنا سکتی ہے۔ ایک انسان کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، بے ایمان ہے، لیکن آج اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور اس نے قبر پرستی چھوڑی، ساری چیزیں چھوڑی، زبان سے اتنا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اپنی زندگی اسی پر گزار دی، سیدھا جنت میں۔ اور ایک شخص وہ ہے ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، حج کرتا رہا، قربانیاں کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے بیماری ہوئی، تکلیف ہوئی، بے صبرا ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں مسجد کو آ تو بولتا ہے کیا فائدہ ہے مسجد میں آنے کا، کیا فائدہ ہے نماز کا، میں نے اتنا عرصہ جو نمازیں پڑھی ہیں رب نے اس کے صلے میں مجھے کیا دیا ہے، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، اور اس رب کے پاس کہتے ہو میں دوبارہ جاؤں۔ بس یہ زبان کے یہ 2-3 کلمے ہیں، اس کی ساری آفت برباد۔ حدیث میں آتا ہے آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آپ نے بالش صحابہ کرام کو بتائی، ایک بالش کا فاصلہ جنت اور اس کے درمیان رہ جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، سیدھا دوزخ کو چلا جاتا ہے۔ ایک شخص فرمایا زندگی بھر گناہ کرتا ہے، سیاکاریاں کرتا ہے، خطاؤں میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ دوزخ اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، نیکیوں والے کام کرتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، ایک اور حدیث میں آیا، فرمایا جنت بھی اور دوزخ بھی، فرمایا الجنت اقرب الی اہلہا من شراک نعلہ، فرمایا جیسے جوتے کا تسمہ انسان کے کتنا قریب ہے، پاؤں سے بالکل لگا ہوا۔ فرمایا جنت ہر نیک عمل کرنے والے اپنے جو اس کے اندر آنے والا جنتی ہے اس کے فرمایا اتنا ہی قریب ہے جتنا جوتے کا تسمہ اس آدمی کے قریب ہوتا ہے۔ والنار مثل ذالک، اور فرمایا دوزخ بھی اس کے اتنا ہی قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں دنیا میں زندگی میں ہمیں ڈرایا، گالی دینا معمولی جرم نہیں، بہت بڑی بات ہے اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور میں زبان کی بات کر رہا تھا، آپ دیکھیں نفاق کی جتنی علامتیں اللہ کے رسول نے 4 علامتیں بتائیں، ان چاروں میں سے 3.5 حصے جو ہیں اس کا تعلق زبان کے ساتھ، 3.5 حصے کا تعلق زبان کے ساتھ ہے 4 میں سے۔ پہلی فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق ہے، 1/4 حصہ منافق ہے، اور جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، بات زبان سے کی جاتی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کرتا ہے، یہ زبان سے وعدے کیے جاتے ہیں، وعدے زبان سے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں اگر اس میں موجود ہیں تو آدھا منافق ہے۔ تیسرا فرمایا اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، یہ آدھا زبان سے متعلق ہے اور آدھا عمل سے متعلق ہے۔ امانت کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے روپیہ پیسہ، آپ زبان سے بھی اس سے عہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ چھوڑ جائیں، آپ رکھ جائیں، جب آپ کو ضرورت ہو آپ لے لیجئے گا، یہ آپ کی میرے پاس امانت۔ اور ایک عملی طور پر، اور دوسرا یہ کہ کسی نے آپ سے راز کی بات کی، آپ نے جا کے پورے شہر پورے محلے میں اسے گھما دی، راز بھی امانت۔
فوجی راز ہے، تنظیمی راز ہے، پارٹیوں کے راز ہیں، کسی ادارے کے راز ہیں، یا کسی کا ذاتی پرسنل کوئی راز ہے، کسی کا کوئی گھریلو راز ہے، کسی کی کوئی کمزوری ہے، اس نے آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے آپ کو بتایا اور اب آپ اسے بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور پورے شہر میں آپ نے گھما دیا. یہ راز امانت تھا، آپ نے افشا کیا. اور چوتھا، اس کا تعلق بھی زبان سے، اذا خاصم فجر، کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے، گالم گلوچ پر اتر آتا ہے زبان سے. تلخیاں پہلے ابتدا زبان سے ہوتی، ڈنڈے سے ابتدا کبھی نہیں ہوتی، ابتدا ہمیشہ زبان سے ہوتی. پہلے تھوڑی تھوڑی گفتگو نرم گرم، پھر تھوڑی تیزی آتی جائے گی، پھر ماتھے پہ پسینہ آئے گا، پھر بل پڑیں گے، پھر آستینیں چڑھیں گی، پھر تو میں ہوگی، پھر ڈنڈے تک نوبت آئے گی، پھر کیس عدالتوں میں جائیں گے، پھر جھگڑے چلیں گے. اور فرمایا جس شخص کے اندر چاروں علامتیں، فرمایا من کن فیہ اربع، جس میں چاروں علامتیں موجود ہوں، کان منافقا خالصا، فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا خالص منافق. اب آپ دیکھیں، ہم گھر میں تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر یہ دیکھیں، اپنا تجزیہ کریں، اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر یہ چیزیں موجود تو نہیں؟ اگر موجود ہیں تو مرنے سے پہلے اسے ہمیں نکالنا چاہیے. قرآن مجید نے کہا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں. وما هم بمؤمنین، اللہ رب العالمین ان کے خلاف گواہی دیتا ہے کہ ان کے دعوے جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں. محض زبان سے دعویٰ کرنے والا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. زبانی دعوے سارے کرتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ہزار ہزار دانوں کی تسبیحاں پڑھ ڈالتے ہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک دل مسلمان نہیں ہوتا، نظریں مسلمان نہیں ہوتی، کان مسلمان نہیں ہوتے، زندگی مسلمان نہیں ہوتی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا مسلمان نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں کلمہ پڑھنے کا. فرمایا ایسے تو بتھیرے لوگ دنیا میں آئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے ایسے لوگ آئے جو یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے، آخرت کے ساتھ ایمان لائے. وما هم بمؤمنین، لیکن اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں. ایک اور مقام پہ پروردگار عالم نے فرمایا، اذا جاءک المنافقون، منافقوں کی جماعت جب آپ کے پاس آئے، آ کر کے یہ دعویٰ کرے، قسمیں کھائے، یقین دلائے، اعتماد دلانے کی کوشش کرے. قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقوں کے گروہ اللہ کی جناب میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم یہ گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، ان کے بتائے کچھ نہیں، یہ تو اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ اللہ نے تجھے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا. واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. قرآن کی بلاغت پہ قربان جائیے. یہ نہیں فرمایا منافق آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے،
پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، منافق کہتے تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کہتا منافق جھوٹے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ منافق جو کہہ رہے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، یہ بات غلط، نعوذ باللہ، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اللہ نے یوں نہیں کہا، بلکہ یوں کہا تیرے پاس منافق آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، پھر ساتھ میں اس جملے کی تائید کی، رسالت کے دعوے کی تائید کی، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ رسالت کے دعوے میں یہ جھوٹے نہیں ہیں، البتہ ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ان کا یہ کہنا کہ تو اللہ کا رسول ہے یہ بات تو سچی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم تجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں یہ بات جھوٹی۔ تو فرمایا یہ زبان سے جو کچھ کہتے ہیں ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، بے شک اپنے تئیں، اپنے ذہنوں میں انہوں نے یہ گمان کر لیا، یقین کر لیا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، منافق بن کر اپنے ہاتھوں کو دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہیں، اپنے نرم و رازق جسم کو دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہیں، اپنے پورے کے پورے وجود کو، جس کے لیے آج دنیا میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ناخن بھی کٹ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی زیادہ کٹ گیا، زخم ہے، تکلیف ہے، فرما قیامت کے دن ان کے پورے جسموں کو ہم دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، فسادی بن کر زمین میں نہ پھرو، قالوا انما نحن مصلحون، جواب میں کہتے ہم فسادی تو نہیں، ہم تو امن ریلیاں نکالتے ہیں۔ جواب میں کہتے ہیں فسادی نہیں ہماری ریلی کا مقصد تو امن ریلی ہے، اس امن ریلی نکال رہے ہیں۔ پیٹرول پمپ جلا دیے، دکانیں جلا دی، پتھراؤ کر دیا، بسوں کو آگ لگا دی، لیکن ریلی امن ریلی۔ انما نحن مصلحون، ارے فساد، ہم تو فساد کے معنی سے واقف نہیں ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو امن پسند لوگ ہیں، ہماری داڑیاں نہیں دیکھی ہم تمہیں شکل سے شریر نظر آتے ہیں؟ ارے شرافت کسی کے ماتھے پر نہیں لکھی ہوتی، اس کے کرتوتوں سے ظاہر ہوتی ہے کتنا شریف ہے، کتنا شریر ہے، اس کے اعمال اور کردار سے بتاتے ہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون، ان کی امن ریلیاں دیکھ کر اللہ کیا کہتا ہے، الا انہم هم المفسدون، خبردار سن لو، یہ جو امن کی رت لگائے ہوئے ہیں نا، یہی اصل فسادی، یہی اصل فسادی ہے۔ ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو، ان کے رازوں کو، ان کے کرتوتوں کو بھانپ لیا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں، وہ خود غیر شعوری کیفیت میں مبتلا ہیں، ہم اچھی طرح باشعور ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے یہ کیا چاہتے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے ان کے عزائم کیا ہیں۔ فرمایا خبردار، یہی فسادی۔ اور اللہ نے آگے مزید کیا بات کہی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان لوگوں کو جب دعوت ایمان دیتے ہوئے پروردگار عالم یہ کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لے آؤ جیسے مٹھی بھر صحابہ کرام کی جماعت ایمان لائی ہے، اس طرح کا ایمان پیش کرو، اس طرح کا ایمان اللہ کو دکھاؤ،
اس طرح کے جذبات مہیا کرو، اس طرح کا یقین تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ مٹھی بھر لوگ ایمان لائے ہیں، ستو پینے والے، کھجوریں کھانے والے، کچھ بھی نہ ملے تو کھجوروں کی گٹھلیاں، درختوں کے پتے چبا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، راتوں کو نفل پڑھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک بندوں کا فرمایا وتیرہ ہمیشہ یہ رہا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو سر اکڑا کر نہیں، نرم ہو کر، سر جھکا کر چلتے ہیں، اللہ کے بندے بن کر چلتے ہیں، اللہ کے باغی بن کر نہیں چلتے۔ یہ کون ہے؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بندے بن کر زمین پہ چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو حالات سے واسطہ پڑ جائے تو گالی گلوچ پر نہیں اترتے، تلخیوں پر نہیں اترتے، ان سے بھی بھلی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں، ان سے بھی سلامتی کی بات کہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ہم جب ان امن پسند لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ مٹھی بھر لوگ ایمان لائے ہیں، تو فوراً جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یہ تو بے وقوف، ہم تو عقلمند ٹھہرے، یہ جاہل ہم پڑھے لکھے ٹھہرے، یہ غریب ہم مالدار ٹھہرے، یہ جھونپڑیوں اور خیموں میں زندگیاں گزارنے والے ہم محلوں اور کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والے، ہمارا اور ان کا کیا موازنہ؟ ہمیں کہتے ہو کہ غلاموں کی طرح ایمان لے آئیں، غلاموں کی طرح زندگی گزارے۔ انؤمن کما آمن السفہاء، صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، ان منافقین نے بے وقوف کہا کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، اپنا گھر بھی بیچ دیا، مکان بھی بیچ دیا، سب کچھ دین پہ لگا رہے تو بے وقوف، لڑنے مرنے جا رہے ہیں، اپنی جانیاں قربان کر رہے ہیں تو بے وقوف، اپنی اولاد کے نذرانے پیش کر رہے ہیں تو بے وقوف ہیں، زکاتوں میں کمائے کوئی اور دے کسی غریبوں کو، ان کو لٹا دے، بے وقوف لوگ ہیں یہ تو۔ اللہ نے جواب میں دیکھیے کیا کہا، اللہ نے جواب میں کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلم، فرمایا خبردار سن لو، صحابہ کے بے وقوف ہونے کی گواہی تم دیتے ہو نا، اور تمہاری گواہی کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں، لیکن تمہارا بے وقوف ہونے کی گواہی عرش سے اللہ دیتا ہے۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار سن لو، تم ہی بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تم اس حقیقت کو نہیں جانتے، تم اس حقیقت کو نہیں جانتے، تم ہی بے وقوف ہو۔ یہ ایمان لانے والے مومنین کی جماعت یا عقل والی جماعت ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، یہ منافق ہیں، اصلی بد نصیب ہیں یہ۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور جب انہوں نے اپنی بیماری کا علاج نہیں سوچا تو اللہ نے بھی ان کی بیماری کو اور بڑھا دی۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو بیماری میں اور بڑھا دیا۔ پہلے اگر دل کا کوئی چوتھا حصہ خراب تھا تو اب پورا دل لپیٹ میں آ گیا ہے، پورے کے پورے کفر میں ڈوب چکے ہیں۔ اللہ نے ایسا ان کی بیماری کو بڑھایا۔ یہ کس بات کی سزا ہے؟ ایک تو توہین صحابہ کی اور ایک نفاق کی، کہ زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا شخص جن سے ان کی تھوڑی تلخ کلامی ہوئی ہے وہ صدیق اکبر کو گالیاں دے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر بھی چپ ہے, سنتے رہے. اللہ کے رسول بھی کھڑے رہے, دیکھتے رہے. تھوڑی دیر بعد آخر صدیق اکبر بھی انسان تھے, انسان کو غصہ آتا ہے. اب ایک آدمی کچھ بھی نہیں کہہ رہا, چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, چپ کر کے کھڑا ہوا ہے, اور سامنے والا بار بار اسے گھوسے مارے جا رہا ہے, اسے پن کر رہا ہے کہ یہ کچھ بولے, تو آخر انسان تنگ آ کر کچھ نہ کچھ تو بولے گا. صدیق اکبر نے بھی جواب میں کوئی جلی کٹی بات جس طرح کہ اس نے کہی تھی اس طرح کی کوئی جلی کٹی بات اسے کہہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر نے جواب دیا تو اللہ کے رسول وہاں سے چل پڑے. صدیق اکبر نے دیکھا اور کہا, اللہ کے رسول جب تک وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ خاموشی سے کھڑے رہے, اور جب میں نے اس کو جواب دیا ہے تو آپ ناراض ہو کر چل پڑے. میں نے اس کی باتوں کا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا, بلکہ اس نے تو اتنی دفعہ کہا, میں نے تو ایک دفعہ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا اور تم خاموش تھے, میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو تیری نیکیاں لکھنے میں مصروف تھے. وہ گالیاں دے رہا ہے, تو خاموش کرا ہے, جواب نہیں دیتا. میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو تیری نیکیاں لکھنے میں مصروف تھے, اور جب تو نے جواب دے دیا ان فرشتوں نے اپنا قلم دوات بند کیا اور وہ چل پڑے تو میں بھی چل پڑا. میں جو رکا ہوا تھا وہ منظر دیکھنے کے لیے رکا ہوا تھا کہ وہ کس قدر حرص کے ساتھ تیری نیکیاں جلدی لکھ رہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے اور سامنے والا اس پر صبر کرتا ہے, یقین مانیے اس کا وہ صبر اسے نیکیوں سے مالا مال کرے گا اور اس کو لے ڈوبے گا. اس کا صبر ہی اسے لے ڈوبے گا. آپ اس چیز کو آزما کے دیکھیے. صحابہ کرام کے بڑے واقعات ملتے ہیں, اس طرح کے بڑے واقعات ملتے ہیں. ایک صبر کرتا ہے اور دوسرے کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فضیلت دیتا ہے. آپ نے 1-2 جمعہ پہلے حضرت معاذ کی بد دعاؤں میں آپ یہ چیزیں اچھی طرح سن چکے, دیکھ چکے. جس نے آپ کو ایذا دی تھی, 3 باتیں کی, 3 بد دعائیں دی, تینوں لگ گئی. یہ صبر کا پھل تھا جو اللہ نے دنیا میں دیا, دنیا میں دکھایا. حدیث میں کیا آتا ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اے مسلمانوں, صرف داڑیاں رکھا لینے سے, نام عبداللہ عبد الرحمان رکھا لینے سے, آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھے صرف اس سے, رفع الیدین کر لینے سے, قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا لینے سے, صرف جنت ان چیزوں سے نہیں ملنے کی. اسلام میں پورا ضابطہ حیات ہے. مسجد سے باہر بھی اسلام ہے, گھر میں بھی اسلام ہے, گلی میں بھی اسلام ہے, دکان میں بھی اسلام ہے. اسلام نے جگہ جگہ اپنے آداب, اپنی رسومات, اپنے شعار چھوڑے. صرف مسجد تک اسلام محدود نہیں ہے کہ جہاں آ گئے تسبیح اٹھا لی, اللہ 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 اللہ, حق ہو کی ضربیں لگا لی, دائیں اللہ بائیں ہوں, دائیں اللہ بائیں ہوں, اس طرح ضربیں لگا لی. صرف ان چیزوں سے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا. فرمایا اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جنازہ گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھا, صحابہ کرام نے دیکھا. صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے رسول یہ فلاں کا جنازہ ہے, یہ بڑی تہجد گزار خاتون تھی, بڑی نیک تھی, روزے بھی رکھتی تھی, صدقہ خیرات بڑا کرتی تھی, لیکن بس ایک خامی تھی اس میں کہ اس کے پڑوسی اس سے بڑے تنگ تھے, پڑوسی بڑے تنگ تھے اس سے. اللہ کے رسول نے
صرف صحابہ کرام کی شہادت سن کر فرمایا ہی فی النار، فرمایا یہ دوزخ میں جائے گا۔ ارے اس کے روزے، اس کی صدقے خیرات، اس کی نمازیں، فرمایا یہ دوزخ میں جائے گی، اس کے پڑوسی اس سے تنگ۔ ایک اور جنازہ آیا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ فلاں کا جنازہ ہے، نمازیں صرف فرض پڑھتا تھا، زیادہ نفل وغیرہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا، روزے بھی صرف ہم نے رمضان کے دیکھے اس کو رکھتے ہوئے، اور نفلی روزے نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے پڑوسی بڑے خوش ہیں، پڑوسی بڑے خوش ہیں اس سے۔ آپ نے فرمایا فی الجنہ، یہ سیدھا جنت میں جائے۔ معیار کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی تکلیف سے محفوظ رکھ سکے، دوسروں کو تکلیف نہ دے، نہ زبان سے تکلیف دے نہ ہاتھوں سے تکلیف دے۔ آپ دیکھیں عذاب قبر کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا، اس عذاب قبر کا ایک سبب زبان ہے۔ فرمایا دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے کہ پاؤں پہ پڑ رہے ہیں، ٹانگوں پہ پڑ رہے ہیں، کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں چیٹے اور آدمی پرواہ نہیں کرتا، ایک تو عذاب قبر کا یہ سبب ہے، یہ بے احتیاطی، اور دوسرا سبب فرمایا غیبت کرنا، دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، عیب جوئی کرنا، اس کو رسوا کرنا۔ ایک بات ملی اور پورے شہر میں اس کی گھما دی، اس کا سبب کیا ہے؟ زبان، زبان سے وہ ایسا کرتا ہے۔ آپ معراج سے واپس آئے، آپ نے فرمایا مجھے جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی، لیکن میں نے دوزخ میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، میں نے دوزخ میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ اس کی علت آپ سے پوچھی گئی، اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ کیوں ہیں؟ آپ نے اس کی دو وجہ بتائی، دو وجہ بتائی، اور ان دونوں کا تعلق زبان سے۔ فرمایا ایک تو یہ خامدوں کی ناشکری بہت کرتی، آج حالات اچھے ہیں، بنگلے میں رہتے ہیں، کاروباری حالات اچھے ہیں، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی آتی ہے، گھماتے ہیں پھراتے ہیں، کبھی اکثر ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں، کھانا وانا باہر کھاتے ہیں، بڑی مزے سے زندگی گزر رہی ہے۔ حالات ہمیشہ ایک سا نہیں رہتے، قرآن مجید میں آتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ لوگوں میں رکھتے ہیں، ہم یہ دنوں کا ہیر پھیر لوگوں میں کرتے رہتے ہیں۔ آج دولت اس کے گھر ہے تو کل اس کے گھر ہے، دولت فرمایا سائے کی مانند ہے، سایہ صبح دیوار کے اس طرف ہے اور دوپہر کے بعد دیوار کے اس طرف۔ فرمایا دولت ایسی چیز ہے، آج ادھر ہے کل ادھر ہے۔ کاروبار نے پلٹا کھایا، نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا، نقصان پورا کرنے کے لیے بنگلہ بیچنا پڑا، گاڑی بیچنی پڑی، اب فلیٹوں میں رہنے لگ گئے، یا کوئی اور چادروں کا مکان لے لیا، کرایہ کا مکان لے لیا، روز ہوٹلوں پہ روٹیاں کھاتے تھے، اب گھر میں پکانی پڑ رہی ہے، روز سکے، چکن، مٹن یہ سارے ملتے تھے، اور اب کبھی کبھی کچے پیاز پہ لیمو چھڑک کے روٹی کے ساتھ کھانا پڑ رہا ہے۔ تو اب کہتی ہے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تجھ سے شادی کر کے عیش کروں گی، میں تو جب سے آئی ہوں دکھ ہی دیکھا ہے، میں نے تو سکھ تیرے گھر میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ 50 سال جو گزر گئے سکھ کی زندگی گزارتے ہوئے، اس سب پہ پانی پھیر دیا ایک دن چٹنی کے ساتھ روٹی کھا کے۔ نہ شکری ہے، عورتوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ ایک فرمایا یہ، اور دوسرا فرمایا عورتیں غیبت بہت کرتی، جہاں دو عورتیں مل بیٹھیں گی تیسری کی برائی ہوگی، جہاں بھی دو عورتیں مل بیٹھیں گی لازماً وہاں تیسری عورت کی برائی ہوگی، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کا وہ ایسا ہے، اس کی یہ ایسی ہے۔ اس طرح اگر اور بھی کچھ نہ ملے گا کہنے کو تو جسمانی عیب
اس کی ناک پکوڑا ہے، اس کے دانت ایسے ہیں، اس کی رنگت ایسی ہے، اس کا یہ ویسا ہے، یہ ویسا وغیرہ۔ یہ دو سبب، اور دونوں کا سبب زبان، یہ عذاب قبر کا سبب ہے، یہ دونوں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا زبان اور عصمت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ ما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، أغفر بأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين لك يا آمين۔